خرم پرفیوم کی ترقی میں اور کامیابی میں آپ کو کتنا عرصہ لگا اور آج جو ہے وہ کتنی برانچز ہیں آپ کی ماشاءاللہ سے؟ خرم بھائی کچھ تلخ سوالات بھی جو ہے سر ضرور ہمارے پاس لکھے ہوئے ہیں، کریں، ٹف سے ٹف کریں. بتائیے گا کہ ہم نے یہ آپ کے بارے میں سنا ہے کہ آپ کے ریٹ جو ہے وہ بہت زیادہ تیز ہے، یہ کیا کوئی خاص وجہ ہے اس میں؟ اگر مناسب سا پروفٹ کمایا جائے تو وہ تو چلے سنت طریقہ بھی ہے تجارت میں مناسب سا، لیکن آپ حد سے زیادہ پروفٹ کما رہے ہیں اور بہت زیادہ پروفٹ نکالنے کی لوگوں سے کوشش بھی کر رہے ہیں. اپنی شاپ کے مالک ہیں، ٹھیک ہے، آپ خود کیا یوز کرتے ہیں اس کا تو نام بتا دیں ہمیں. پرفیوم کے اطراات کے لگانے سے بندے کی جو ہے فیلنگز پر، ایموشنز پر، اس کے موڈ پر کیا کوئی اثرات ایسا پڑتا ہے؟ یہ بتائیے گا کہ کوئی ایسی پرفیوم ہو جس سے آپ جو ہے نا وہ خود بھی جو ہے نہیں یوز کرتے، ہمارے آڈینس کو بھی چاہیں گے آپ کے یہ جو ہے نا آپ نے یوز نہیں کرنی، سب کو منع گلے لالا. گلے لالا. گلے لالا. یہ بتائیے گا اپنے نام کا کوئی برانڈ لانچ کرنے کا کچھ سوچ رہے ہیں اس بارے میں؟ بالکل سوچ رہے ہیں. ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو جو ہے وہ کیا سجیسٹ کریں گے کہ جس سے بڑھ کر کوئی چیز نہ ہو؟ خوشبو کے حوالے سے اس سے بڑھ کر کوئی چیز میں نے آج تک نہیں دیکھی، اور میں کہتا ہوں یہ اخیر ہے، یہ اینڈ ہے بس. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. TKO پوڈ کاسٹ میں آپ احباب کا خیر مقدم ہے. آپ احباب سے ہماری یہ گزارش ہے TKO پوڈ کاسٹ کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو، فیس بک پیج کو، ٹک ٹاک اکاؤنٹ کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولے گا. اسٹوڈیو میں آج ہمارے ساتھ شخصیت موجود ہے، نعت خوانی کی فیلڈ میں الحمدللہ ایک فیمس اور بہت ہی خوبصورت پڑھنے والی شخصیت، اور ایک نامور صنخواہ بن کر آپ نے اس فیلڈ کو بھی خیر آباد کہا، اور اب بزنس کی طرف آپ کا رجحان ہے، اور الحمدللہ بزنس میں بھی بہت ساری آپ نے جو ہے وہ کامیابی حاصل کر لی ہے. تو یہ راز کیا ہے، یہ وجہ کیا ہے، آج انہی سے پوچھتے ہیں. آج اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب خرم رضا طاری صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خرم بھائی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی اللہ کا کرم ہے. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ اللہ کا احسان. خرم بھائی سوالات کا آغاز کرتے ہیں. ضرور. اچھا خرم بھائی بتائیے گا بیسک کس علاقے سے جو ہے وہ تعلق بلانگ کہاں سے کرتے ہیں؟ راولپنڈی کا. بیسک راولپنڈی سے یا ہماری جمپل ادھر کی ہے راولپنڈی. ٹھیک ہو گیا. فیملی کے بارے میں بتائیں، کتنے بچے ہیں؟ جی میرے 3 بیٹے ہیں ماشاءاللہ، اور تینوں ہی بیٹے ہیں ماشاءاللہ پڑھ رہے ہیں. ایک 8ویں میں، ایک 6ٹھی میں، ایک 3ری میں. ٹھیک ہے. تو شادی ابھی تک ایک ہی ہے؟ ایک ہی کی ہے، دوسرے کا کوئی پروگرام نہیں. آگے کوئی پروگرام ایسا ہے ابھی؟ ٹھیک ہو گیا. اچھا خرم بھائی آپ نے جو ہے وہ نعت خوانی فیلڈ چھوڑ دی اور بزنس کی طرف، اور آج کل بہت کم دیکھنے کو نظر آتے ہیں، کیا کوئی خاص وجہ ہے اس میں نعت خوانی میں؟ اصل میں نعت خوانی کو تو میں ثواب سمجھ کے ہی پڑھتا تھا، اور میں نے کبھی زندگی میں نعت شریف پڑھنے کے پیسے نہیں مانگے. لیکن اپنے پیک دور میں امیر اہل سنت کا ایک رسالہ میرے سامنے آیا، نعت خوانی اور نذرانہ. اس رسالے نے میری زندگی کو چینج کیا. میں تو نعت شریف پڑھتا تھا ثواب سمجھ کے، اور خدمت ہوتی تھی ثواب سمجھ کے لیتا تھا، لیکن اعلیٰ حضرت کا اس کے اندر کچھ کہنا کچھ اور ہی تھا. تو میں نے کہا یہ تو رسکی کام ہے. تو پھر میں نے وہاں سے اس کو سٹاپ کیا، اور میں نے پھر بزنس کی طرف اپنا رخ کیا، اور ایک مسجد کے باہر نالی کے تھڑے پر سٹال لگا کر میں نے 1000 روپے سے اپنے کام کا آغاز کیا، اور آج الحمدللہ خرم پرفیوم کے نام سے آپ کے سامنے بیٹھ کے کام کر رہا ہوں. ماشاءاللہ. خرم بھائی نعت خوانی میں اتنا بڑا نام آپ نے بنایا اور پھر اس فیلڈ کو چھوڑ بھی دیا، جبکہ ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح فیمس ہو، کسی طرح فیم حاصل کیا جائے. آپ اتنا فیم لینے کے بعد بھی، اتنا فیمس ہونے کے بعد بھی فیلڈ کو خیر آباد کہا گیا، یہ کیا کوئی خاص وجہ تھی؟ اصل میں شروع سے ہی میرے دل میں نہ تو شوق تھا کہ لوگ میری واہ واہ کریں، مجھے شوق نمود و نمائش کا بالکل شوق نہیں تھا. بس لوگ پیار کرتے تھے، لیکن میں نے کبھی اس کو ترجیح نہیں دی، بس عزت کرتا تھا سب کی. اور میں نے یہ نہیں کبھی سمجھا، اپنے آپ کو قابل سمجھنا نہ قابلیت کی سب سے بڑی دلیل ہوتا ہے، تو میں احتیاط کرتا تھا اس وجہ سے. پھر میں نے دیکھا کہ پیک ہے، لیکن وہی بات آ گئی نعت خوانی اور نذرانہ. تو وہ میں نے کہا یہ آخرت خراب ہونے کا یہ ذریعہ بنے گا. اب چونکہ مجھے پتہ چل گیا، تو میں نے پھر اس کو سٹاپ کیا، اور میں پھر بزنس کی طرف آیا. آج میں نعت پڑھتا ہوں الحمدللہ، آج بھی پڑھتا ہوں، لیکن آج میں اپنے کمرے میں بیٹھ کے اکیلا پڑھتا ہوں. بالکل پڑھتا ہوں، روز پڑھتا ہوں میں، لیکن میں اپنے لیے پڑھتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے محبوب کی ثنا کرتا ہوں، خود اپنے دل اپنا رانجھا راضی کرنے. خرم بھائی آپ نعت خوانی میں اتنا نام بنا کے اس کو بھی بزنس بھی بنا سکتے تھے. فیلڈ جو ہے وہ یہ بھی اچھی ہے، عزت بہت ہے، پیسہ بہت ہے. آپ نے تو ماشاءاللہ بہت نام بنایا. کراچی تک کے صنخواہ آپ کے پاس رہتے بھی تھے، ان کے ساتھ آپ کی ملاقاتیں بھی تھی، تو اسی فیلڈ کو کنٹینیو رکھتے تو آج مزید جو ہے وہ آپ کا جو ہے وہ نام ہوتا. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی انسان کو پیدا کرتا ہے تو قرآن کریم کی ایک آیت کا مفہوم بھی ہے کہ روئے زمین پر کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر نہ ہو. ٹھیک ہے. تو جو
میرے مقدر میں رزق لکھا ہوا ہے نا وہ مجھے ملنا ہی ملنا ہے. اب میری مرضی ہے میں اس کو حاصل کیسے کرتا ہوں. تو نعت خوانی کی فیلڈ میں جو میں پیسے مانگتا ہوں لوگوں سے, ملک صاحب, چودھری صاحب, راجہ صاحب یا اور جو مخیر کاسٹ ہیں ان سے ہم پیسے مانگتے ہیں, سر نعت پڑھنے آ رہا ہوں 10,000 لوں گا, 20,000 لوں گا, 50,000 لوں گا. تو اب میری نظر اس کی جیب پر ہے, جیب پر لگے ہوئے, جیب کے پیچھے دل پر نہیں ہے, جیب پر ہے. تو پھر ظاہر ہے میرا مجھے معاوضہ تو یہیں پہ مل گیا, آخرت تو میری خالی ہوگی. تو آخرت کو برباد کرنا اس دنیا کے لیے میں کہتا ہوں یہ حماقت ہے. تو اپنی آخرت کو سنواریں, دنیا خود بخود سنور جائے گی. ٹھیک ہو گیا. اچھا خرم بھائی, بزنس کرتے ہوئے جو ہے وہ عرصہ کتنا ہو گیا آپ کو؟ 15 سال کے راؤنڈ اباؤٹ اب کہہ سکتے ہیں. تو مطلب نعت خوانی بھی جاری تھی اور ساتھ بزنس بھی تھا, بالکل تھا, دونوں کام آپ کے جو ہے ساتھ ساتھ چلتے تھے. تو خرم بھائی پھر یہ مکتبہ اور یہ اطراعات کا کام, اسی کام کو کیوں چوز کیا؟ آپ کے پاس اور بھی دیگر کام ہے, کنسٹرکشن کا کام ہے اور پراپرٹی, مطلب بہت سارے کام ہیں, اس کا کوئی خاص لگاؤ تھا؟ 1000 روپیہ تھا میرے پاس جیب میں جب میں نے کام کا آغاز کیا. ٹھیک ہے. تو اس ٹائم تسبیح ٹوپی اور یہ کستوری کی چھوٹی چھوٹی ڈبیاں ہی آتی تھی, بالکل یلو کلر. مجھے آج بھی یاد ہے کہ میری جو پہلی بکری ہوئی تھی وہ 70 روپے کی ہوئی تھی, اس میں سے غالباً مجھے 2600 روپے بچت ہوئی تھی. ماشاءاللہ. تو مجھے یاد ہے اچھے سے. تو میں الحمدللہ بس وہاں سے آغاز کیا. انویسٹمنٹ ہوتی تو شاید میں کچھ اور کرتا, لیکن آج میں کسی بھی پروجیکٹ میں نہیں. یہ آپ کو مشورہ کسی بھائی نے, کسی دوست نے, والدین نے یا کسی کا مشورہ تھا یا خود سے ہی؟ کیونکہ میں شروع سے ہی جو ہے نا مطلب چونکہ ہمارے گھر کے حالات اتنے ایسے نہیں تھے کہ ہم لوگ مطلب ایک وقت کھاتے تھے اور ایک وقت کا ہمیں نہیں ملتا تھا, کافی پتلے حالات تھے ہمارے, لیکن الحمدللہ تھا کہ نہیں یار کچھ کرنا ہے. تو شروع سے مجھے عادت تھی کام کرنے کی, تو میں کچھ نہ کچھ ٹک ٹک لگا رہتا تھا. اور اللہ کا شکر ہے پھر میں نے 1000 روپے سے آغاز کیا تو اللہ نے اس 1000 میں برکت دی. اچھا خرم بھائی, خرم پرفیوم کی ترقی میں اور کامیابی میں آپ کو کتنا عرصہ لگا, اور آج جو ہے وہ کتنی برانچز ہیں آپ کی ماشاءاللہ؟ برانچز تو ہماری 2 ہی ہیں, بند تو زیادہ بھی سکتی ہیں, لیکن ابھی 2 کو بھی سنبھالنا ہمارے لیے بہت مشکل ہے. ٹھیک ہے. میں تو سوچ رہا ہوں 2 کو بھی ختم کر کے صرف 1 ہی کروں. اچھا. 1 ہی کروں, اور 1 میں جو آن لائن کام ہے اس کو میں مزید وسیع کروں. اور اس میں جو ٹائم لگا وہ تو مجھے پتہ ہی نہیں چلا, چونکہ میں فیلڈ میں تھا, کام کرتا گیا. جب میں 3 سال پہلے میں نے دیکھا کہ میں کہاں کھڑا ہوں, تو الحمدللہ اس ٹائم جب میں نے آن لائن کی دنیا میں قدم رکھا نا, تو پھر مجھے پتہ چلا کہ ہاں یار میں بھی کام کر رہا ہوں. ورنہ اس سے پہلے تو دیہڑ والا کام تھا, آیا کمایا کھایا ختم. لیکن جب میں آن لائن کی دنیا میں آیا پھر لوگوں نے مجھے جانا, اور پھر اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان کے آؤٹ آف کنٹری میں بھی ہمارا اب اللہ کا شکر ہے ٹھیک ٹھاک سامان جاتا ہے. تو پھر اس مہینے کا, اس وقت 1 مہینے کا آپ کم از کم کتنا کوئی کما رہے ہیں, کوئی فگر بتا سکتے ہیں؟ یہ نہیں بتا سکتا. ایک ہنٹ دے دیں ہمیں. اصل میں ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بکرے کے پیسے روز دیتا ہے, شاید اس سے بھی زیادہ دیتا ہے. اچھا ماشاءاللہ. مطلب 50-60,000 روز کی آپ کے نہیں, مطلب آپ یوں کہہ لیں کہ روز کا تو ظاہر مشکل ہوتا ہے, لیکن الحمدللہ میں بہت اچھا کما رہا ہوں. اور کمانے میں جو سب سے بڑی بات ہے نا, میں کمائی میں جو میرا ایک سلسلہ ہے, میں اس ٹائم اللہ کا شکر ہے, کہنی نہیں چاہیے لیکن چلے تحدیث نعمت کے لیے میں عرض کر دیتا ہوں, کئی گھر میرے ساتھ منسلک ہیں. میں مطلب جو کر رہا ہوں, کئی گھروں کو میں دیکھ رہا ہوں اور پھر میں منتھلیاں وہاں دیتا ہوں. تو شاید اسی وجہ سے اللہ پاک ان کا رزق بھی مجھے ملتا ہے تو میں ان تک پہنچا دیتا ہوں. بالکل آپ کی ترقی کا راز بھی ہو سکتا ہے. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا خرم بھائی, ایک ایسا کسٹمر آپ نے بتانا ہے جس کا رویہ آپ کو اچھا نہ لگا ہو, بیڈ ایکسپیرینس رہا ہو, اور ایک ایسا کسٹمر بھی بتانا ہے جس کا ذکر ابھی کرنا آپ ضروری بھی سمجھتے ہیں, گڈ ایکسپیرینس بتانا ہے. ایک بیڈ ایکسپیرینس اور ایک گڈ ایکسپیرینس ابھی آپ نے جو ہے وہ ایک ہی واقعے میں دونوں ایکسپیرینس بتا دیتا ہوں. ٹھیک ہو گیا. میں جا رہا تھا محفل میں ایک کشمیر, رمضان شریف کا مہینہ تھا, میں بالکل لش پش تیار ہوا تھا, بائی ماما تھا ماشاءاللہ, آپ کی تو گیٹ اپ بھی بہت اچھا ہوتا ہے. جی, تو میں لش پش تیار, میں اپنی شاپ پہ تھا, 3-4 لڑکے کام کر رہے تھے, دکان میں رش تھا. اتنے میں ایک لیڈی کسٹمر اور ان کے ساتھ ان کے ہسبینڈ ہماری شاپ میں انٹر ہوئے, اور انٹر ہوتے ہی انہوں نے کہا جی ہمیں جائے نمازیں دکھائیں. یہ کب کی بات ہے, کچھ یاد ہو تو؟ شاید ہو سکتا ہے 9-10 سال پہلے کی بات ہو. اچھا جی, ٹھیک ہے. انٹر ہوئے تو جائے نمازیں, میں اب نکلنے لگا تھا, میں چونکہ لیٹ ہو رہا تھا تو میں نکلنے لگا, لیکن وہ مجھے مجبوراً ڈیل کرنا پڑا چونکہ باقی لڑکے اور کسٹمرز کو ڈیل کر رہے تھے. تو میں نے ان کو جائے نمازیں دکھانا شروع کی. اب میں کہہ رہا تھا کہ 1-2 لے لیں تو میری جان چھوٹ جائے گی, میں نکل جاؤں, لیکن کسٹمر ہے, رسک ہے ظاہر, اس کو ہم نہیں چھوڑ سکتے, کیونکہ میرے پاس جو کسٹمر آتے ہیں میرے لیے بڑا اہمیت کا حامل ہوتا ہے. تو میں نے ان کو جائے نمازیں دکھائیں, تو میں نے کہا, وہ جو تھی لیڈی تھیں وہ کہتی ہیں کہ یہ کتنے کی جائے نماز ہے؟ تو میں نے کہا بجی آپ کو میں اتنے کی دے دوں گا. ٹھیک ہے. تو اس نے بڑے سخت اور تلخ انداز میں کہا, اے مسٹر. اچھا. ہاں بولی, اے مسٹر, خبردار مجھے باجی کا,
میں بہن اسی کی ہوں جو میری ماں کی پیٹ سے نکلا. اب وہ پوری دکان میں سناٹا سا چھا گیا کہ خرم بھائی کی تو اس نے 2 منٹ میں کر دی اس نے. بالکل. اچھا میں نے کوئی ٹینشن نہیں لی چونکہ دکاندار ہوں میں, دکاندار فیس کرتا ہے ہر چیز کو, میں فیس کرتا ہوں. میں نے کہا سوری, جانمازیں دکھائی, میں کام میں ایکٹیو ہو گیا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں. اگلے 3 منٹ نہیں گزرے ہوں گے تو اس لیڈیز نے مجھے کہا کہ کتنے پیسے ہو گئے. میں نے کہا جی اتنے پیسے. کہہ رہی نہیں بھائی آپ کچھ کم کرے تھے. میں نے کہا محترمہ بات سنیں, میں بھائی اسی کا ہوں جو میری ماں کے پیٹ سے نکلا, ہر ایرے غیرے کا میں بھائی نہیں بنتا. اسی وقت بیڈ ایکسپیرینس بھی میرا وہ اور گڈ ایکسپیرینس بھی میرا یہیں پہ ہو گیا ایک ہی واقعے میں. تو ایک دم اب اس کو جب میں نے کہا, وہ تھی بہت امیر لینڈ لارڈ قسم کی تھی اور اس کا شوہر بھی ڈرتا تھا, نہیں بولا بےچارا اس کے آگے, پتہ نہیں کیوں نہیں بولا, اس طرح ہاتھ باندھ کے کھڑا تھا جیسے وہ اس کی پیرنی تھی اور وہ خاموش. تو بہرحال میں نے پھر اس کو اس طریقے سے چپ کروایا اور اس نے کافی سارا سامان لیا. لینے کے بعد وہ پھر دوبارہ بھائی کہنے لگی تو میں نے کہا کہ بھائی نہیں بولنا مجھے اب, کہ تم اس قابل نہیں ہو کہ میں تمہیں کہوں. تو بہرحال وہ ہوا یہ کہ پھر وہ اس نے سامان لیا اور پھر اپنے شوہر کو کونیاں مارتی رہی کہ بولو یار یہ بھی چاہیے یہ بھی چاہیے. تو پھر ان کے تھرو مجھ سے بات ہوئی, ڈائریکٹ نہیں ہوئی. تو اس طرح کر کے میرا بیڈ اور گڈ دونوں ایکسپیرینس ہو گئے. ٹھیک ہو گیا. خرم بھائی یہ بتائیے کہ فیوچر میں کیا کوئی پلانز ہے, کدھر کدھر برانچ اوپن کرنا چاہتے ہیں, کاروبار کو مزید کتنا وسیع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ؟ سر فیوچر میں پروگرام تو یہی ہے کہ آن لائن کو بڑھانا ہے. آن لائن کو بڑھانا جی. برانچز وغیرہ نہیں, برانچز نہیں. برانچز میں آپ کو ٹینشن زیادہ ہے. آن لائن کام میں آپ فیکٹری بنا لیں, آپ برانڈ بنا لیں, برانڈ بنا کے کام کریں, ٹکا کے کام کریں آپ. تو انشاءاللہ ہمارا پروگرام یہی, اب اس طرف ہم جا رہے ہیں آن لائن کو بالکل مزید تک. ٹھیک ہو گیا. جی. اچھا خرم بھائی کچھ تلخ سوالات بھی جو ہے سر ضرور ہمارے پاس لکھے ہوئے ہیں, کریں, ٹف سے ٹف کریں, پرواہ نہیں کریں ضرور. میں آپ سے آن ایئر اجازت لینا. اچھا خرم بھائی یہ بتائیے گا کہ ہم نے یہ آپ کے بارے میں سنا ہے کہ آپ کے ریٹ جو ہے وہ بہت زیادہ تیز ہے, یہ کیا کوئی خاص وجہ ہے اس میں؟ ریٹ بہت زیادہ ہماری ریٹ بہت ہائی ہے. ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے ہماری بات ہوئی تھی جب ہم چائے پی رہے تھے, تو میں نے آپ سے بولا کہ ایک مائک ہے جو سامنے لگا ہوا ہے, تو آپ نے بولا خرم بھائی یہ 35,000 کا, اور ایک مائک ہے 3500 کا, پھر جو مائک آپ یوز کر رہے ہیں وہ تقریباً 1 لاکھ پلس کا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تینوں سیم کمپنیز ہیں, تینوں کا سیم مارکا ہے, لیکن تینوں کا ریٹ اتنا فرق, 3500 کہاں اور ₹1,00,000 کہاں. بالکل ایسے ہی ہے. وجہ کیا ہے؟ کوالٹی. ٹھیک ہے. تو ہماری جو چیز ہے اس کی کوالٹی ہے. میری داڑھی ہے, امامہ ہے, جب میں کسی چیز کو بیان کرتا ہوں تو میں جو کہہ رہا ہوں اس سے بڑھ کر دے رہا ہوں. میں کیا تھا, حالانکہ مجھے کسٹمر بولتا ہے اس کی پرفیوم کی لاسٹنگ کتنی ہے, تو میں بولتا ہوں 5-6 گھنٹے ہوگی. میری ویڈیوز میں بھی آپ سن سکتے ہیں. لیکن مجھے کسٹمر بولتے ہیں کہ بھائی جان آپ کہتے ہو 5-6 گھنٹے, تو 18 گھنٹے نہیں کپڑوں سے جان چھوڑتی ہے آپ کی, آپ 5-6 گھنٹے بولتے ہو. میں کم کرتا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے میرا رزق میرے رب نے جو میرے مقدر میں لکھا مجھے ملے گا. لیکن جو کسٹمر کو میں مطمئن کرتا ہوں, اور کسٹمر جب امپریس ہوتا ہے پھر وہ ایک نہیں ہوتا, وہ پھر کئیوں کو لے کر آتا ہے, پھر وہ میری پبلسٹی کرتا ہے. خرم کے پاس چلے جو بھی خرم پرفیوم زندہ باد. تو ہماری جو کامیابی کا سب سے بڑا ایک راز ہے اس میں ایک یہ بھی ہے کہ ہم نے کسٹمر کو جیتا ہے, کسٹمر کا دل جیتا ہے. ہائی ریٹ اسی وجہ سے کہ کوالٹی میں کمپرومائز نہیں. ایک بوٹل اگر آپ کے پاس ہم لینے جاتے ہیں, ہمیں باہر سے وہ 6 ماشے کی اگر 500 کی مل رہی ہے, آپ 800-900 کی دے رہے ہیں. بالکل دے رہے ہیں. ایک خوشبو آتی ہے 20,000 روپے کے جی, اسی وہی خوشبو 2 لاکھ روپے کے جی بھی ہے. تو مختلف قسم کی کوالٹی ہیں. کوالٹی جس نے جس طرح کی کوالٹی رکھی ہے, اور آپ بلیو کریں الحمدللہ ہمارے یہاں پر راولپنڈی کی سب سے بڑی مارکیٹ راجہ بازار کی ہے. بالکل ایسے ہی. راجہ بازار کے کئی ایسے دکاندار ہیں, میرے دوست ہیں, وہ بلیو کریں, خود بیچنے والے ہیں, لیکن جب انہیں پرسنل خوشبو ضرورت پڑتی ہے تو مجھے فون کرتے ہیں, یار خورم مان دیتے ہیں یار لائیں یار. تو وجہ یہ ہے کہ انہیں پتا یار یہ چیزیں ہم نہیں بیچ رہے وہاں, کیونکہ راجہ بازار میں 1 روپے کے لیے گاہک چھوڑ کے آگے چلا جاتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور میں ریٹیل والا میرا سسٹم ہے, ٹھیک ہے, لیکن میں آن لائن کو زیادہ ترجیح دیتا ہوں. اور جو آن لائن بیٹھ کے چیز منگوا رہا ہے وہ اس بیچارے کو سب سے بڑا جو مسئلہ بن رہا ہے نا, وہ کوالٹی نہیں ملتی. وہ بیچارہ پیسے بھرتا ہے اچھی چیز کے اور ملتا ہے اس کو پانی ہے, اسی کام جو بھی نہیں. وہ ڈسارڈ ہوتے ہیں, پیسے سونے کے برتے ہیں, ملتا ہے ان کو مٹی ہے, تو وہ ڈسارڈ ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے جب ہم انہیں کوئی چیز بھیجتے ہیں تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ پھر وہ ہماری وہ تشہیر شروع کر دیتے ہیں. خرم بھائی اگر مناسب سا پروفٹ کمایا جائے تو وہ تو چلے سنت طریقہ بھی ہے تجارت میں مناسب سا, لیکن آپ حد سے زیادہ پروفٹ کما رہے ہیں اور بہت زیادہ پروفٹ نکالنے کی لوگوں سے کوشش بھی کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہوتا. بات آپ کی بھی صحیح ہے. خوشبو ہے نا 20,000 روپے کے جی والی, اور وہی خوشبو 2 لاکھ روپے کے جی والی, تو میرے پاس آپ کو ملے گی 2 لاکھ روپے کے جی والی. 20,000 والی میں رکھتا ہی نہیں ہوں. میرے داڑھی اور امامے کی وجہ سے نا, مطلب آپ حد سے زیادہ پروفٹ نہیں نکالتے. یہ اپنے آپ 20 والی بیچیں گے نا, جی تو بھی پروفٹ آپ کو اتنا ہی ملے گا.
آپ 2 لاکھ والی بیچیں گے تو بھی پروفٹ اتنا ہی ملے گا. اچھا. ہاں جی, کیونکہ ہر ایک شیشی پہ بندہ 100-200 روپے کما سکتا ہے نا. اب 100 اس ڈبل تو نہیں کما سکتا, لیکن اب جو چیز آپ مارکیٹ سے 500 روپے کی لیتے ہیں, ہم 800 کی دیتے ہیں یا 1000 کی دیتے ہیں, 900 کی دیتے ہیں, تو جب آپ لگاتے ہیں تو آپ کو فرق پتہ چل جاتا ہے, نہیں یار 500 والی چیز میں اور 800 والی چیز میں فرق ضرور ہے, کوالٹی کا فرق ہے. تو یہی وجہ ہے کہ کسٹمر ہماری شاپ پہ آپ آتے بھی ہیں کئی دفعہ, تو میں آپ مجھ سے بات نہیں کر پاتے, لوڈ الحمدللہ کسٹمر کی آمد رفت کا سلسلہ ایسا ہوتا ہے. تو وجہ یہ ہے کہ کوالٹی. ٹھیک ہو گیا. خرم بھائی, آپ جو ہے وہ اپنی مرضی کے مالک ہیں, اپنی شاپ کے مالک ہیں, ٹھیک ہے, آپ خود کیا یوز کرتے ہیں اس کا تو نام بتا دیں ہمیں. ہر موسم میں ایک خوشبو استعمال کی جاتی ہے, ہر موسم میں, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب جیسے گرمی, پیک کی گرمی ہے اور ہر طرف مطلب ہوا بند ہے, اور چلے 4 موسم میں 4 خوشبوئیں ہمیں بتا دیں. شدید گرمی میں آپ استعمال کریں روح خس. روح خس آپ خود بھی وہ یوز کرتے ہیں؟ میں خود یوز کرتا ہوں شدید گرمی میں. ٹھیک ہے. جون جولائی کی گرمی میں, جون جولائی سے اوپر آپ آ جائیں, اگست میں, ستمبر میں جب ہوا بند ہو جائے تو آپ خاص روح خس کو استعمال کریں. مہنگی ضرور ہے, 10,000 روپے کی اتنی سی بوتل ملے گی آپ کو, لیکن کمال ہے. اس کے بعد آپ آ جائے ٹھنڈا جب موسم ہے تو ایکوا ڈیجیو مین ٹھنڈی خوشبوئیں استعمال کریں, فریش نوٹس والی استعمال کریں. ایکوا ڈیجیو, کریڈ ایونٹس ہو گئی, ٹیریڈی ہیرمس ہو گئی, یہ خوشبوئیں ایسی ہیں کہ یہ میں خود یوز کرتا ہوں. ٹھیک ہے. اور پھر اس طرح آپ جب کھلا موسم ہو تو اس میں آپ اربا پورا کو استعمال کریں, سویٹ مسکی اینڈ پاؤڈری نوٹس والی خوشبوئیں اس میں بہت اچھی لگتی ہیں. ہاں, تو اس طرح مطلب موسم کے حساب سے آپ خوشبو یوز کریں گے تو آپ کی پرسنالٹی میں کو 4 چاند لگیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا. تو پرفیوم کے اطراات کے لگانے سے بندے کی جو ہے فیلنگز پر, ایموشنز پر, اس کے موڈ پر کیا کوئی اثرات ویسا پڑتا ہے سر. آپ کو ڈپریشن سے خوشبو نکالتی ہے. اچھا. آپ شدید غصے میں بیٹھے ہوئے, کوئی بندہ خوشبو لگا کے آیا, وہ آپ کی طبیعت کو کے ساتھ میچ کر گئی خوشبو, 2 منٹ کے اندر آپ کا غصہ ایسا ختم ہوگا اور آپ کہیں گے یار کرتی ہے ایک دم سر, آپ کہیں گے یار اس نے لگایا ہوا کیا, آپ کے دماغ کو معطر کر دے گی, آپ کو مطلب آپ فریش ہو جاؤ گے. ایسی خوشبو کا انسانی زندگی پر بڑا بہت اثر ہے, اور ظاہر ہے ڈپریشن سے آپ کو نکالتی ہے خوشبو. کرنی چاہیے استعمال. ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم, آپ حالانکہ خوشبو آپ کے پسینے مبارک سے آتی تھی, لیکن آپ خوشبو کا استعمال فرماتے ہماری تربیت کے لیے. اچھا خرم بھائی, یہ بتائیے گا کہ کوئی ایسی پرفیوم ہو جس سے آپ جو ہے نا وہ خود بھی جو ہے نہیں یوز کرتے, ہمارے آڈینس کو بھی چاہیں گے آپ کے یہ جو ہے نا آپ نے یوز نہیں کرنی, سب کو منع. گلے لالا یہ پرفیوم جو ہے, عطر جو ہے وہ, اتنی دنیا پاگل ہے, ٹھیک ہے, لوگ اس کو بہت پسند کرتے ہیں, لیکن وہ پتہ نہیں وہ کیسے لگا لیتے ہیں, میری سمجھ سے باہر ہے. اس کا کیا کوئی امپیکٹ, کیا بیڈ امپیکٹ کیا ہے؟ وہ سر گلا پکڑ لیتی ہے, زکام شروع ہو جاتا ہے, اچھا کھانسی شروع ہو جائے گی. جو نمازی ساتھ کھڑا ہوا ہے اگر وہ سینسیٹیو اس کے جو ہے نا ناک ہوئی تو پھر اس کا تو کام ہی ہو جائے گا, اس کو تو اسی ٹائم کھڑکنے نظر شروع ہو جائے گا. میں گلے لالا نہیں ڈال کے دیتا, لڑکوں کو بولتا تم ہی ڈال کے دو یار بوٹل میں. اچھا, آپ نے رکھی ہوئی ہے؟ ہاں, کسٹمر کی ڈیمانڈ ہے بہت زیادہ, لیکن میں نہیں استعمال کرتا. تو ہمارے ناظرین کو بھی سر گلے لالا سے بچیں, بہت میٹھی خوشبو ہے, اور زیادہ میٹھا بھی بندے کے سر پہ چڑھ جاتا ہے, احتیاط کریں. اچھا خرم بھائی, کیا کہتے ہیں آپ, پرفیوم کیسا پسند کرتے ہیں؟ برانڈ کا ہونا ضروری ہے یا اچھی اجزاء کا, آپ تو مطلب زیادہ جانتے ہیں, اچھی انگریڈینٹس کا بنا ہو یہ ضروری چیز ہے, یا لانگ لاسٹنگ اس کی ہو یہ چیز, مطلب ان تینوں چیزوں میں جو ہے وہ کیا چیز ضروری ہے تو وہ بندہ پرفیوم جو ہے وہ. سر برانڈ تو آپ خود ہیں, ٹھیک ہے, آپ کوئی خوشبو اچھی لگائیں, چوز ایسا کریں خوشبو کے جو بہت سٹرونگ نہ ہو, نفیس سی خوشبو ہو, فریش نوٹس ہوں اس کے, ٹھیک ہے, اس میں کھلے نوٹس ہوں. وہ پھر آپ کہیں پہ بھی جائیں گے تو لوگ آپ سے پوچھیں گے سر یہ کون سی خوشبو ہے, ٹھیک ہے, اور الحمدللہ ایسا ہوتا ہے. اچھی خوشبو جو ہے نا وہ آپ کی پرسنالٹی کو اچھی اجزاء سے بنی ہوئی ہو وہ خریدی جائے یا لانگ لاسٹنگ والی خریدی جائے؟ لانگ لاسٹنگ جو ہے نا وہ تو گلے لالا کی تو 3 دن نہیں جاتی خوشبو. جی, لانگ لاسٹنگ اسی وجہ سے لوگ اس کو پسند بھی کرتے ہیں, اسی لیے کرتے ہیں. تو لیکن وہ بہت تباہ کرتی ہے, بندے کے دماغ کو خراب کرتی ہے, تو وہ نہیں. آپ اچھی خوشبو لگائیں, لانگ لاسٹنگ 4-5 گھنٹے انف ہے یار, انف ہے. لیکن لوگ کہتے ہیں بھائی, مجھے کئی کسٹمر کہتے ہیں کہ ہمیں خوشبو ایسی چاہیے. ابھی حال ہی میں فون آیا کہ السلام علیکم خرم بھائی آپ کیسا ہے, میں نے کہا الحمدللہ میں ٹھیک ہوں, کوئٹہ سے تھا. خرم بھائی ہم کو ایسا خوشبو چاہیے کہ وہ 1 مہینہ بھی ختم نہ ہو, 1 مہینے تک. تو میں نے کہا خان صاحب 1 مہینے تک خوشبو کیا کرے گا تم؟ کہتا 1 مہینہ خوشبو رہنا چاہیے. میں کہا خان صاحب آپ تو بہت گندے ہو, کیوں مڑا؟ میں نے کہا 1 مہینے تک کپڑے پہن ہی رکھو گے. تو
کہنے لگا نہیں کپڑے تو اتارے گا. تو میں نے کہا پھر خوشبو کے جنوں کے لیے چھوڑنی ہے تمہیں, وہ ہڈیاں کھاتے ہیں ان کے لیے بہت ہے بھائی. بالکل. تو بہرحال وہ پھر میری بات میں نے اس کو سمجھایا, میں کہا بھائی 5-6 گھنٹے انف ہوتی ہے, تم کیا 6 مہینہ کیا کرنا ہے بڑا. تو اس طرح مطلب ہوتا ہے, پر 5-6 گھنٹے انف ہے. ٹھیک ہو گیا. خرم بھائی یہ بتائیے گا اپنے نام کا کوئی برانڈ لانچ کرنے کا کچھ سوچ رہے ہیں اس بارے میں؟ بالکل سوچ رہے ہیں, برانڈ بالکل لانچ کریں گے. بالکل کریں گے, پروسیس میں ہے کام, جاری ہے, اور انشاءاللہ بہت جلد امید ہے کہ شاید اسی 2025 پرفیوم لانچ ہوگا. پرفیوم لانچ ہوگا. تو ابھی ہم نے 3-4 کر لیے ہیں. بگ باس ہمارا پرفیوم آ گیا, ہمارا گڈ بوائے اس وقت ٹرینڈنگ میں چل رہا ہے. جی میں چھایا ہوا ہے ویڈیوز بالکل ہم گڈ بوائے کی دیکھتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں جسے کہتے ہیں نا پنجابی پھٹے چک دیتے ہیں, یہ حال ہو گیا. لوگ مجھ سے فون کر کے پوچھ رہے ہوتے ہیں سر یہ گڈ بوائے کیا چیز ہے. تو وہ اصل میں وہ ایک ہمارا گڈ بوائے ہے, بگ باس ہے, ہمارا ٹاپ پہ چل رہا ہے. تو اپنے نام کا بھی برانڈ اب لانچ؟ جی خرم پرفیوم کے نام سے ہم بنائیں گے, سادہ سمپل سا, کیونکہ یہ نام مشہور ہو گیا, اللہ نے اس میں برکت ڈال دی ہے, تو بس اسی کو چلائیں گے. تو اسی سال آ رہا ہے 2025 اسی 25 میں نسبت اعلیٰ کی برکت سے 25 میں انشاءاللہ آ جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا. خرم بھائی ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو جو ہے وہ کیا سجیسٹ کریں گے کہ جس سے بڑھ کر کوئی چیز نہ ہو؟ خوشبو کے حوالے سے اس سے بڑھ کر کوئی چیز میں نے آج تک نہیں دیکھی, اور میں کہتا ہوں یہ اخیر ہے, یہ اینڈ ہے بس. جو عود لور ہے نا میرے بھائیوں, وہ تو آ جائیں عود فار گریٹنس ٹاپ پر ہے. جو استعمال کرتے ہیں فرینچ پرفیومز وہ آ جائیں کریڈ ایونٹس کی طرف, فرینچ میں کریڈ کی طرف آ جائیں. اور اگر جو یوزر ہے ان کو تو پتہ ہے میں کیا بول رہا ہوں, جو یوزر نہیں ان کو شاید ان کے لیے مشکل ہو. اور اگر فرینچ عود چاہیے تو پھر امبرنومیڈ کمال کا پرفیوم ہے, ایل وی کا یہ آرٹیکل ہے, اور امبرنومیڈ آپ کی پرسنالٹی کو 600 چاند لگا دے گا, ایسا کمال کا پرفیوم ہے. یہ 3 نام آپ نے جو ٹھیک ہو گیا. خرم بھائی آخری سوال ہے, ٹھیک ہے, آپ سے کرتے ہیں, آپ کو اجازت دیتے ہیں, آپ سے اجازت بھی لیتے ہیں. آپ بہت زیادہ ڈیلز لگاتے رہتے ہیں, میں ظاہری بات ہے آپ کے سوشل میڈیا پہ دیکھتے رہتے ہیں, ہم بھی, ہماری ٹیم بھی. RTQ پوڈ کاسٹ کے پلیٹ فارم پہ آپ بیٹھے ہیں, آج جو ہے وہ یہاں سے آپ نے ایک ایسی ڈیل جو ہے وہ لگانی ہے جو اس سے پہلے آپ نے ڈیل لگائی نہ ہو. ایک ایسی ڈیل دینی ہے, اور اس میں پیسے بھی آپ نے مناسب بتانے ہیں, اور خوشبو بھی ایسی ہو کہ لوگ ہماری ویڈیو سیو کر کے خرم پرفیوم پر آئیں, آپ کی شاپ پر آئیں, اور ویڈیو سیو کر کے دکھائیں جی خرم بھائی یہ آپ نے پوڈ کاسٹ میں اس طرح کہا تھا, یہ پرفیوم آپ نے بتائی تھی, یہ عطر بتائی تھی, اور آپ میں یہ چاہیے اور اتنے ہی پیسوں میں چاہیے. تو ایک ایسی ڈیل آپ نے آج دینی ہے. میں دیتا ہوں ڈیل, پاکستان کی نسبت سے ایک ڈیل دے رہا ہوں. ٹھیک ہے. کئی لیڈیز مجھے کہتے ہیں خرم بھائی آپ ساری جینٹس کے لیے ڈیلز نکالتے ہیں, ہمارے لیے بھی کوئی ڈیل دے دو. تو میری بہنوں میں آپ لوگوں کو, کیونکہ اس پلیٹ فارم پہ میں نے آج سے پہلے لیڈیز کی کوئی ڈیل لگائی نہیں, نہ ادھر لگائی ہے, تو یہ پہلی دفعہ میں فرسٹ ٹائم کسی پوڈ کاسٹ میں بیٹھا ہوں, تو میں آپ اپنی بہنوں کو ڈیل دے رہا ہوں اس پوڈ کاسٹ کی برکت سے. ایسی ڈیل ہوگی اس میں 5 تگڑے پرفیوم ہیں, ٹھیک ہے, جس میں لبریلی بائی YSL ٹاپ کا ہے, نمبر 2 گوچی بلوم, نمبر 3 پر آپ کو دیتے ہیں فیمی ہوگو بوس, نمبر 4 پر آپ کو دیتے ہیں بربری ہر, اینڈ نمبر 5 پر کنگ آف لیڈیز پرفیوم ہے گوچی فلورا. یہ 5 پرفیوم ہیں, تمام 50 ml کے پرفیوم پریمیم کوالٹی میں ہے, 2500 روپے ایچ. لیکن میں میری بہنوں آپ کو دوں گا, بھائیوں کو بھی دوں گا, وہ بے شک لے کر اپنی وائف کو, سسٹرز کو یا اپنی کولیگس کو گفٹ کریں. 9500 روپے کی ڈیل ہے, ڈیلیوری بھی میں فری دوں گا, 13000 روپے بنتے ہیں, اور میں آپ کی برکت سے اس میں 9500 روپے لوں گا, 3300 روپے ڈسکاؤنٹ. واہ, ٹھیک ہو گیا, بہت شکریہ خرم بھائی. مینس کے لیے, دوستوں کے لیے بھی ایک کوئی ایسی ڈیل آ جائے, کیونکہ آپ کے پاس کسٹمر بھی زیادہ جو ہے وہ مینز ہی آتے ہیں, جینٹس آتے ہیں, تو مینز مانگتے ہیں, کریڈ مانگتے ہیں, بکرات روز, بس کوئی ایک ایسی, بلکہ آپ کی آج ٹرینڈنگ میں چل رہی ہے گڈ بوائے, اس پہ کچھ ایسی ڈیل لگا دے کہ لوگ ویڈیو سیو کر کے خرم پرفیوم کے پاس آ جائیں. یار یہ مئی کا مہینہ چل رہا ہے, اس مئی کے مہینے میں, پورے مہینے میں جو اس ویڈیو کی وجہ سے میرے پاس آئے گا نا, گڈ بوائے 2500 روپے کا پرفیوم ہے, اس میں ڈسکاؤنٹ والا کام نہیں ہوتا. میں آپ کو 2000 روپے کا دوں گا فی پرفیوم, جتنے مرضی پرفیوم لیں 2000 روپے کے حساب سے ہم آپ کو دیں گے, 500 روپے فی پرفیوم. لیکن یہ ویڈیو جو سیو کر کے لائے گا اس کو ملے گا, ورنہ نہیں. ٹھیک ہو گیا انشاءاللہ. خرم بھائی آپ تشریف لائے. آج کل کے دور میں جو ہے وہ ایک وقت ہی ہے جو بہت زیادہ قیمتی ہے, آپ نے ہمیں وقت دیا, آپ تشریف لائے, آپ کا بہت شکریہ. آپ اب سے ہماری یہ گزارش ہے کہ TQ پوڈ کاسٹ کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو, فیس بک پیج کو, ٹک ٹاک اکاؤنٹ کو لائک, شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اپنے میزبان حافظ محمد طاہا قادری کو اجازت دیجیے گا. بہت شکریہ, جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.